آئیے ہم کچھ اور دیر انتظار کر کے اپنے مسلمانیت کا کیا مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیوں مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچے نبی کیوں مانتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب کیوں مانتے ہیں، اس کے پرمان، اس کے دلائل پر کچھ دیر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کل نت نئے فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ کا ایمان کب ختم ہو جاتا ہے آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پہلے ہرن پور کی تقریر میں ذہنی غلامی پر کچھ بات کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ ایک انسان، خاص طور پہ ایک مسلمان کے ذہن کو کس طرح کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں کس طرح سے مسلمانوں کی چھوی کو نیگیٹو میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فلموں اور سیریلوں میں کس طرح سے مسلمانوں کے رول کو ایک گنڈے کی شکل میں دکھا کر کے ایک گندی چھوی مسلمان یا دیگر انسانوں کے ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سلیبس کے ذریعے سے غلط اتہاس پڑھا کر کے مسلمان شاسکوں کو، مسلمان حکمرانوں کو گنڈا، لٹیرا، چور، ڈاکو بنا کر کے پیش کیا جاتا، اور آپ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک یہی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آبزرو کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کب اسلام کے خلاف نفرت بیٹھ جاتی ہے آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، جس قرآن کو مانتے ہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، ہمارے پاس ٹھوس پرمان ہونا چاہیے۔ آپ کا نوجوان بیٹا کالج میں جاتا ہے اور اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کو توحید تو نہیں سکھائی جاتی، شرک اور بدعت کے بارے میں تو نہیں سمجھایا جاتا، مسلم شاسکوں کی جو ریئل ہسٹری ہے وہ تو نہیں بتائی جاتی، تو پھر آپ کس طرح سے ڈیفینس کریں گے، کس طرح سے ان کو آپ جواب دیں گے؟ آپ اپنے بیٹے کے سوالات کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دل میں ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے، ایسا گانٹھ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی کھول نہ سکے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کا مطلب گانٹھ ہوتا ہے، گرہ ہوتا ہے، جو رسی میں اگر آپ ایک دم مضبوطی کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو کوئی کھول نہ پائے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس گانٹھ کو ڈھیلا کرنے کے لیے آپ کو شک کی بیماری پیدا کی جاتی ہے، آپ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں، یا کفر کی بیماری پیدا کی جاتی ہے، نفاق کی بیماری پیدا کی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کا گرہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور کب آپ اسلام سے پھر کر کے ناستک بن جاتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں آج آپ کے سامنے یہی دلیل لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایسے راستے کی طرف بلاتا ہوں جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورے ترک کے ساتھ، پوری بدھی کے ساتھ، پورے انسان کے عقل کی کسوٹی پر کھرا اترنے والا پیغام ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام اور عقل اور مائنڈ میں کوئی اختلاف ہے، کوئی متبھید ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو اگر ہم مانتے ہیں تو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟